الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باغ فدق یا اراضی فدق کی آمدن اور اس کی تقسیم کے حوالے سے کافی دنوں سے قرآن کریم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ اس حوالے سے حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ عمل حقیقت میں ارشاد خداوندی کی تعمیل تھی اور سنت نبوی کی صحیح معنوں میں اطاعت تھی، اور ان حضرات پر کسی قسم کا الزام و اتہام وارد نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ لائق صد تبریک و تحسین تھے۔ انہوں نے ہر قسم کے دباؤ کا مقابلہ کیا، لیکن فرمان الہی اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سر منہ انحراف نہ کیا۔ ہاں، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو وہ قابل سرزنش ہوتے، استغفر اللہ، بلکہ اس وقت کا زندہ اور بیدار معاشرہ احکام الہی اور سنت نبوی کی اس خلاف ورزی کو ہرگز برداشت نہ کرتا، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق دین خالص تھا نا۔ ابھی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ خیر قرنی قرونی کہ سب سے بہترین میری صدی ہے، ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد کی صدی یعنی میرے صحابہ کی، ثم الذین یلونہم، پھر جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی۔ تو یہ چونکہ درمیانی صدی تھی اور بہترین صدی تھی، اس لیے اس وقت کا معاشرہ احکام الہی اور سنت مصطفیٰ کی اس خلاف ورزی کو ہرگز برداشت نہ کرتا۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، کیا کہیں، دین فروشی اور دین کو ذریعہ معاش بنانے والوں کو کیا کہہ سکتے ہیں۔ یہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے، تنقید کے تیروں سے ان مردان پاک کو گھائل کیا جا رہا ہے جنہوں نے عہد وفا کو نبھایا اور راہ حق پر استقامت و ثبات کے ان مٹ اور درخشاں نقوش ثبت کیے۔ یہ تو ایک موقف ہے جو مسلمانوں میں سے ایک گروہ کا ہے، نظری بھی اور عملی بھی۔ اب رہے عزیزان گرامی قدر معترضین جو ہر دور میں آتے رہے ہیں، تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ فدق جو مال فی ہے، یہ حضور علیہ السلام کی ذاتی ملکیت تھی۔ حضور علیہ السلام کی اس دار فانی سے رحلت کے بعد اس کی وارث صرف حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت، پاک بطول، جگر گوشہ رسول، اور شیخین نے ان کو فدق کی اراضی سے محروم کر دیا اور محروم کر کے حضور علیہ السلام کی نور نظر اور لخت جگر پر بڑا ظلم کیا اور ان کی حق تلفی کی۔ اب خود انصاف فرمائیے، اگر ایسا ہوتا تو جو آیت میں نے پہلے بھی بیان کی ہے، اس آیت کا جو آخری حصہ ہے، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فہو لرسولہ، کہ ان کے گاؤں والوں سے جو مال فی حاصل ہوا اس کا مالک اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، بات ختم ہو جاتی اور کسی کو چون چراں کی مجال تک نہ رہتی۔ لیکن وہاں قرآن کریم اس آیت کو اس طرح تو نہیں، وہاں یہ بھی فرمایا، وہاں تو یہ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، سورہ الانفال 41 نمبر آیت۔ پھر اس کی تفصیل بھی موجود ہے کہ یہ جو مال فی ہیں وَلِلرَّسُولِ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور آپ کے عزیز و قارب کے لیے بھی ہیں، وَالْيَتَامَى، یتاماء کے لیے بھی ہیں، وَالْمَسَاكِين، مساکین کے لیے بھی ہیں، وَابْنِ السَّبِيلِ،
اور مسافروں کے لیے یا اللہ کی راہ میں نکلنے والوں کے لیے بھی ہیں، اس میں چاہے جہاد ہو، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے اسٹوڈنٹس ہو مدرسے۔ تو عزیزان گرامی قدری، یہ لوگ اپنے دل سے اگر پوچھیں کہ یہ کلمات کیا قرآن کی آیت کا حصہ نہیں ہیں؟ یقیناً حصہ ہیں۔ اور کیا ان کلمات کا مدعا جو ہے واضح نہیں ہے؟ واضح ہے۔ کیا اس میں کسی تعویل کی گنجائش ہے؟ نہیں ہے، کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ یا یہ الفاظ صرف سنانے کے لیے ہیں، عمل کے لیے نہیں ہیں، اور لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے ہیں، عمل سے ان کا کوئی سروکار نہیں؟ تو ہم اگر اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے قرآن کریم ہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کو ہدایت کا سامان دیا ہے۔ جب تک ہم قرآن کریم کو اپنے خداوند کریم کا کلام مانتے ہیں، ہم اس آیت کا انکار نہیں کر سکتے، اور اگر انکار نہیں کر سکتے تو پھر اس داستان سرائی کے لیے وجہ جواز کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ ایک سیدھی اور صاف بات ہے، اس میں کجی نہیں، کوئی زیغ نہیں، کوئی پیچ و تاب نہیں، یہ ایک روشن حقیقت ہے جو شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ پھر ہم آفتاب سے تابندہ تر حقیقت کو کیوں انکار کریں، اور بے سروپا تعویلات اور من گھڑت مزعومات کی دلدل میں کیوں پھنسیں، اور پھنس کر کیوں خود بھی قیامت کے روز شرمسار ہوں، اور قرآن و اسلام کی تعلیمات کو ذک پہنچا کر باطل کو بلا وجہ غرانے کا موقع دیں۔ لیکن جہاں بات کا بتنگڑ بنانا اور بال کی کھال اتارنا محبوب مشغلہ ہو، اور جہاں دین سے روزی کمائی جائے، وہاں ایسی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ وہاں سادگی اور پرکاری کو کون خاطر میں لاتا ہے؟ سچی بات کو سننا کون گوارا کرتا ہے؟ کیونکہ ذریعہ معاش دین ہے۔ جب تک ایسی باتیں نہیں کریں گے لوگ ان کو مال نہیں دیتے۔ وہاں تو ایسی باتیں اور ایسی تحویلوں کا سلسلہ پھر شروع ہو جاتا ہے جب دین فروشی کا کام آتا ہے، جو ختم ہونے میں نہیں آتا۔ اپنی اسی لیے جو انبیاء اکرام ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، اولیاء اکرام ہیں، صالحین ہیں، انہوں نے دین سے روزی نہیں کمائی، کیونکہ جب انسان کے پیٹ میں بھوک ہوتی ہے اور دین اس کا ذریعہ معاش ہوتا ہے، وہ طرح طرح کی تعویلات کا سہارا لیتا ہے اور ایسی گفتگو کرتا ہے کہ لوگ اس کی طرف کھنچے ہوئے آتے ہیں۔ عام طور سے انسان کی یہ خصلت رہی ہے کہ غلط بات کی طرف، چونکہ شیطان اس کا حامی ہوتا ہے، غلط بات کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، حق کی بات کی طرف رجحان اس کا کم ہوتا ہے۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام، ایک ہی کلمہ، سارے انبیاء کا ویسے تو ایک ہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو 950 سال لوگوں کو یہی سمجھنا آئی، ادھر ہی نہ لگے، چند ایک آدمیوں نے سمجھا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، کیونکہ حق ہے نا۔ تو جتنی لوگ اب فرعون کو دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے فرعون ہوئے ہیں، نمرود ہیں، غلط بات کی طرف لوگ جھوک تر جھوک آتے ہیں۔ بہرحال انبیاء نے، رسولوں نے، اہل بیت نے، صحابہ نے، صالحین نے دین فروشی نہیں کی، اس لیے حق ان کی زبان پر بولتا رہا۔ تو یہ پھر اپنی ایک دوسری بات یہ تھی، اپنی غلطی کا اعتراف تو بڑے دل گردے کا کام ہے، اور وہ شخص جس کا ذریعہ معاش دین ہے، وہ تو اپنی غلطی کبھی تسلیم ہی نہیں کرتا نا، کیونکہ غلطی تسلیم کرے گا تو روٹی بند ہو جائے گی معافی کے ساتھ۔ تو جن کے پیش نظر اپنی لیڈری کو پھر چمکانا ہو، اپنی روٹی کھڑی کرنی ہو، اور جس لغزش کے پیچھے درینا جذبہ انتقام کی آگ سلک رہی ہو، وہاں عقل یار ایسی اختراعیں کرتی ہے، حقائق اور حقوق کو پس پشت ڈال کر محض جذبات کو ہوا دیتی ہے، ابھارتی ہے۔ اس لیے کہ دروغ یعنی ٹیڑھے پن، اس دروغ بافی جسے کہتے ہیں، ٹیڑھے پن کو بنانا کرنا میں کمال کا ایسا مظاہرہ کرتی ہے عقل کہ اچھے بڑے لوگ اس شراب کو چشمہ آب حیات سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ادھر لپکتے ہیں۔ وقت پورا ہوا، باقی انشاءاللہ میں کل کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔